نحمده ونصلي على رسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اس کے متعلق کوئی زیادہ کلام نہیں کرنا ہے، چونکہ کہا کہ چاہے 5 ہی منٹ بیان کر دو، چونکہ بیان ہو رہا تھا وہ دیر سے، لیکن وہ بیان لاجواب بھی ہو گیا چونکہ یہاں نہیں بیان ہوا تھا۔ اس بنا پر کہا کہ نہیں، یہاں چاہے 5 ہی منٹ بیان ہو، ایک اصول کے مطابق یہاں بیان ہونا چاہیے۔ اس وجہ میں حاضر ہو گیا اور کتاب لے لیا تاکہ اس سے کچھ سنا دوں۔ یہ کتاب ہے دستور السالکین، عرب عالم میں لکھی ہوئی ہے۔ دستور السالکین لقرب رب العالمین، نام بھی کر رہا ہے دستور السالکین لقرب رب العالمین۔ اور میں ڈاکٹر صاحب نے کتاب بھیجا تھا، اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے۔ تو 10 قواعد ہیں، قاعدہ اولیٰ میں پڑھتا ہوں۔ قاعدہ اولیٰ ہے کیا؟ توحید۔ تزکیۃ نفوس کے لیے توحید کی بھی ضرورت ہے، بنیادی چیز وہی ہے۔ اول توحید، وحد اللہ وان التوحید راس الطاعات، وحد اللہ، اللہ کی توحید بیان کرو، راس الطاعات یہی ہے۔ تو اس کا تھوڑا سا سناتا ہوں۔ یقیناً توحید مقصد اصلی ہے، یقیناً توحید مقصد اصلی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے اور وجود بخشا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ لوگ میری عبادت کریں۔ چنانچہ یہی انبیاء اور رسول کی دعوت کا محور ہے، توحید، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے اندر وحدانیت ہو، شرک نہ ہو۔ عبادت تو ہے، بہت سی عبادت کے نام پر عبادت کی جا رہی ہے، لیکن وہ عبادت میں شرک ملا ہوا ہے۔ توحید، جب تک توحید کے ساتھ عبادتیں ہوں گی اس وقت اسے عبادت کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہی انبیاء اور رسول کی دعوت کا محور بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچتے رہو۔ توحید اول شے ہے، توحید اول شے ہے جو انسان پر دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے واجب و ضروری ہے۔ توحید اول شے ہے جو انسان پر دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے واجب و ضروری ہے۔ اسے داعی اللہ پر واجب ہے، یہ داعی اللہ پر واجب ہے کہ لوگوں کو توحید کی تعلیم دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا معاذ، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے ارشاد فرمایا تم اہل کتاب کی ایک قوم کی طرف جا رہے ہو، پر تمہاری اول دعوت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرے۔ توحید کو تسلیم کرنا اول کام ہے۔ سب کچھ سکھا دیا آپ نے، توحید کو نہیں سکھایا، کوئی کام نہیں کیا۔ اول چیز توحید، وحد اللہ، وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات، راس الطاعات توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے توحید و ایمان کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے توحید و ایمان کے ذریعے اپنے نفوس کا تزکیہ نہیں کیا ہے، ان کو قیامت کے دن عذاب شدید کی دھمکی دی ہے۔ سب کتنی عبادت کیا، توحید نہیں، کوئی درجہ اس کا نہیں ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، ایک سمجھنا، یہ توحید ہے۔ فرماتے ہیں چنانچہ علامہ ابن تیمیہ نے آیت سابقہ کے متعلق ارشاد فرمایا وہ توحید وہ ایمان ہے جس سے قلب پاک ہوتا ہے۔ توحید جب آتا ہے دل میں تب دل صاف ہوتا ہے،
اس لیے یہ قلب سے ماسو اللہ کے الوہیت کی نفی کو متضمن ہے، اور قلب میں حق کی الوہیت کا اثبات ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، معلوم نے کہا کوئی موجود نہیں، تو لا الہ الا اللہ۔ مجدد صاحب نے بڑی بحث کیا اس پر پورا یہ خط لکھا ہے مکتوب، جس کو ہمارے حضرت بادشاہ اسد صاحب سنایا کرتے تھے، مکتوب مجلس میں سناتے تھے۔ مکتوب بہت ہی بہتر ہے، اس کو تو پڑھنا ہی چاہیے، آپ کبھی سنا دے دیں گے انشاءاللہ۔ قلب میں حق کی الوہیت کا اثبات ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے، اور یہی اصل ہے۔ جیسے قلوب پاک و صاف ہوتا ہے، سب کچھ کیا آپ نے، توحید اگر قلب میں نہیں ہے تو قلب اکبر گندا ہے، اس کے اندر روشنی نہیں آ سکتی، توحید سے روشنی آتی ہے۔ اس وجہ سے واحد اللہ وَإِنَّ التَّوْحِيدَ راس الطاعات توحید ہے۔ بہت سے ایسے لوگ مسودائے بھی پڑھتے ہیں اور توحید کے خلاف باتیں بھی اس میں شریک کیے ہوئے ہیں، بعد وظیفہ معلوم ہوا کہ اس میں شرک، اور پڑھ رہے ہیں اس کو۔ اس بنا پر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے قلب کو توحید سے مالا مال کیا جائے۔ علامہ ابن قیم نے فرمایا، اگلے پیچھے اکثر مفسرین کا یہ فرمان ہے کہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی شہادت اور ایمان ہی ہے، لا الہ الا اللہ کی شہادت اور ایمان ہی ہے جس سے قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ یہ ہر پاکی اور نما بڑھوتری کچھ کی جڑ ہے۔ جیسے توحید نفوس کے پاک و صاف کرنے کے لیے اصل ہے، ویسے اس کے برعکس شرک کو نفس کو گندا کرنے میں سخت ترین ہے، تمام اعمال کے حبط ہونے کا سبب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما ہے۔ اور آپ کی طرف بھی، اور جو پیغمبر آپ سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرف بھی یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اے عام مخاطب، اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کرایا سکارت ہو جائے گا اور تو خسارے میں پڑے گا۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہ فرمائیں گے، جس کی وفات اس پر ہوئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا ہے، اور اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا وہ گناہ بخش لیے جائیں گے۔ یہ توحید کی بات ہوگی۔ یہی تھا کہ 5 منٹ بیان کریے تاکہ مجلس میں ناغہ نہ ہو۔ اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ توحید خالص ہم لوگ کو پیدا فرمائے، اور رسالت 2 ہی جز ہیں، توحید اور رسالت۔ اللہ اس میں اگر ہم کو پختگی ہوگی سب سلوک تمام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو یہاں تعلیمات ہو رہی ہیں برابر آپ حضرات سن رہے ہیں، آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمارے دل میں اس کو جمع دے، اس پر عمل کرنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا فرما دے، اور رمضان شریف کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے ہمارے دل کو توحید سے بالکل مزین فرما دے۔ اسے رسالت کا مقام ہے، رسالت اور توحید دونوں ساتھ ہے، توحید بھی ہو رسالت بھی ہو، انشاءاللہ ایمان کامل حاصل ہوگا، پھر اس کے بعد مغفرت بھی ہوگی۔ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب رمضان اسی لیے آیا ہے کہ ہمارے دلوں میں توحید آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابقت کی توفیق مل جائے، اسی لیے اجتماع بھی ہوتا ہے۔ اللہ اس اجتماع کو بھی کامیاب فرمائے اور قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ پھر دعا کرنے کے لیے آیا تھا، مزید باتیں بھی ہوگی، اور دعا یہ بہت جامع ہے، مقبول میں ہے، اس کو اگر آپ نے ترجمہ دیکھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة السيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.